ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے اللہ پاک کے آخری نبی کے والد گرامی کا واقعہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نور سے جگمگاتا چہرہ، اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، ایک درخت جس کے اوپر کا حصہ آسمان کو چھو رہا ہے اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیلی ہیں، اس سے ایک نور ظاہر ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ عرب و عجم اس کے سامنے سجدے میں ہیں اور لمحہ بلمحہ اس کا نور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی ٹہنیوں سے لٹکا ہوا ہے اور بعض قریش اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی یہ اس درخت کے قریب جاتے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان انہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے زیادہ حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کی خوشبو سے اچھی خوشبو کبھی سونگھی ہے۔ قریش کے وہ لوگ جو درخت کاٹنا چاہتے ہیں، یہ نوجوان ان کی پسلیاں توڑ دیتا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے۔ آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بہت خوف زدہ تھے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں سہمے قریش کے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے پاس پہنچے، اسے خواب سنایا تو اس کے رنگ بھی اڑ گئے۔ اس نے بتایا، اگر یہ خواب سچ ہے تو آپ کی اولاد میں ایک شخص مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یہ خواب سچ ثابت ہوا۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر ان کے ہاں نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، کیونکہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں تھا۔ والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، اس بچے کی نرالی شان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز خواب۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے جسم سے سفید پرندہ نکلا اور اڑ کر مشرق سے مغرب تک پہنچا، پھر خانہ کعبہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تمام قریش اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، پھر وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑنے لگا۔ قریش کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے نے بتایا، یہ خواب سچا ہے تو حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مشرق و مغرب والے اس کی پیروی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لقب ذبیح کیوں ہوا؟ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حتیم پاک یعنی خانہ کعبہ کے قریب میں آرام فرما تھے۔ خواب میں حکم ہوا، زمزم کا کنواں کھودیے جو سالوں پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کا ایک ہی بیٹا حارث تھا، اسے ساتھ لے کر کھدائی شروع کی۔ کسی نے اس نیک کام میں آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا، قریش نے بھی الٹا رکاوٹ ڈالی۔
بلکہ بعض بے وقوفوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اذیت بھی پہنچائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے منت مانی کہ اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میرے مددگار ہوں تو ان میں سے ایک کو بطور شکرانہ ذبح کروں گا۔ اس واقعے کو 30 سال گزرنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبد المطلب، بیٹا قربان کر کے اپنی منت پوری کیجئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں بات بتائی۔ سب نے ادب سے کہا، اپنی منت پوری کیجئے، ہم میں سے جسے چاہیں آپ قربان کر سکتے ہیں۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اطاعت کی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے سب کے ناموں کو لکھ کر کعبہ شریف کے خادم کو دے کر اسے قرعہ اندازی کرنے کا فرمایا اور خود دعا میں مصروف ہوئے۔ عرض کی، الہی میں نے ایک بیٹا قربان کرنے کی منت مانی تھی، تو جسے پسند فرمائے اس کا نام نکال دے۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو زیادہ پیارے تھے۔ قرعہ اندازی میں انہی کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے محبت الہی کی وجہ سے ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بازو اور دوسرے میں چھری پکڑی اور منت پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس خاندان کی نرالی ہی شان ہے۔ کئی 100 سال پہلے اسی خاندان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے اسی ریگستان میں محبت الہی میں اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تھی اور محبت الہی کے امتحان میں کامیاب ہو کر دنیا جہاں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آج ان کی اولاد میں سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی اسی کام کو دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ پاک کی محبت میں سے اپنے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے شہزادے کے گلے پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ سرداران قریش بیچ میں آئے اور بڑی عاجزی سے کہا، اے سردار، کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا قربان کروں گا۔ کہنے لگے، ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنے رب سے معذرت کر لیجئے۔ آج آپ نے بیٹا قربان کر دیا تو کل سب آپ کی پیروی کریں گے اور یہی طریقہ رائج ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنے رب کریم سے کیا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ وہ میرا مولا، میں اس کا بندہ، اور میں نے اس کے لیے منت مانی ہے تو میں اس کا خلاف کرنا پسند نہیں کرتا۔ سرداران قریش اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے درمیان کافی بحث ہوتی رہی۔ بالآخر عرب کی ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والی عورت کو پورا واقعہ بتایا گیا۔ سن کر اس نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ اگلے روز کہا، تمہارے ہاں دیت کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں کتنا مال وغیرہ دینا پڑتا ہے؟ بتایا گیا 10 اونٹ۔ وہ عورت بولی، حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، مثلا 20 اونٹوں کا نام ڈالو۔ جب تک قرعہ اندازی میں اونٹوں کا نام نہ نکل آئے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو۔ جب اونٹوں کا نام نکلے سمجھ لو کہ عبداللہ کے بدلے میں اتنے اونٹ قربان کر دیں تو تمہارا رب راضی ہے۔ قرعہ اندازی شروع ہوئی، پہلے 10، پھر 20، پھر 30 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا۔ ہر دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا، کرتے کرتے 100 اونٹوں پر پہنچے تو اونٹوں کا نام نکلا۔ قریش بولے، بس اے عبد المطلب، آپ کا رب 100 اونٹوں پر راضی ہے۔ فرمایا، مجھے اطمینان نہیں، اللہ پاک کی قسم، میں 3 مرتبہ قرعہ ڈالوں گا۔ 3 مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی اور تینوں بار اونٹوں ہی کا نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ مطمئن ہوئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کر کے اللہ پاک کا شکر بجا لائے۔ اس واقعے کے بعد والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب ذبیح ہوا۔ والد مصطفیٰ جنتی جنتی، والدائے مصطفیٰ جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد ماجد کی شان معلوم ہوئی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔